بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ لڑکی، میں صرف تمہیں قرآن پڑھانے آتی ہوں، تم کیوں مجھ پر عاشق ہو گئے ہو؟ جن زادہ، کیونکہ تم نے خیال نہیں رکھا کہ جنات کو پڑھاتے ہوئے کبھی بھی جن و انس کی محبت کی خوفناک کہانی۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میرے پاپا کب اس بے رحم دنیا میں ہمیں بے سہارا چھوڑ کر گئے تھے، مگر ماں جی کی زبانی ان کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملتا تھا۔ ماں جی بتاتی تھی کہ بابا جی اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے، اس وقت میں صرف 7 سال کی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی بہت کم عمری میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ بابا کا جس قبیلے سے تعلق تھا، اس کی دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ بے حد سخت دشمنی تھی۔ اکثر ان دونوں قبیلوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی تھی۔ لڑائی شروع کرنے والے سرداران ہوتے تھے جن کا اپنا مفاد ہوتا تھا، جس کے لیے وہ قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، مگر ان لڑائیوں میں ہمیشہ میرے پاپا جیسے عام لوگ ہی مارے جاتے تھے۔ قبائل کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک جھڑپ میں بابا بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر اس جہاں سے منہ موڑ گئے۔ بابا کے قتل کے بعد سردار نے کچھ عرصہ تک تو ہمارا بہت خیال رکھا، مگر رفتہ رفتہ وہ ہمیں بھولنے لگا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ ایسے میں مجبوراً ماں جی کو گھر سے نکلنا پڑا۔ وہ گاؤں کے گھروں میں کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، جن کے گھر 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری پڑتی ہو، وہاں پر کون گھر میں نوکرانی رکھتا؟ سردار کے گھر کام تو مل جاتا تھا، مگر پیسے نہیں ملتے تھے۔ ماں جی سے ہم چاروں کی بھوک نہیں دیکھی گئی تو وہ سردار کے پیر پڑ گئی کہ وہ اسے شہر جا کر بسنے اور کمانے کی اجازت دیتے، کیونکہ گاؤں میں تو کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ سردار یہ بات سن کے پہلے تو بہت غصہ ہوا، مگر پھر جانے کیسے اسے اماں جی پر رحم آ گیا اور اس نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ شہر آنے کی اجازت ملتے ہی ماں جی نے ہمیں چند دن کے لیے ایک رشتہ دار کے گھر چھوڑا اور خود کام ڈھونڈنے شہر چلی گئی۔ چند دن بعد وہ واپس آئی تو انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک کام مل گیا ہے، اب ہمیں بھوکا سونا نہیں پڑے گا۔ ماں جی ہم سب کو اپنے ساتھ ہی شہر لے آئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماں جی کو ایک بنگلے میں ماسی کی نوکری مل گئی ہے۔ بنگلے کے 7 ملازمین کے کوارٹر تھے، 2 کمروں کا کوارٹر ہمیں بھی دے دیا گیا تھا۔ اس بنگلے کی مالکن ایک نیک دل خاتون تھی۔ وہ ماں جی کا اور ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ہم سب میں شاہینہ آپی سب سے بڑی تھی، پھر شبانہ باجی تھی، ان کے بعد میں اور مجھ سے چھوٹا شہروز جو ابھی صرف 2 سال کا تھا۔ ماں جی نے شاہینہ آپی کو تو کام میں لگا دیا تھا، مگر ہم تینوں کی طرف سے وہ بے حد فکر مند رہتی تھی، کیونکہ ہم تینوں چھوٹے تھے اور بے حد شرارتی بھی۔ شہروز تو خیر ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر ماں جی چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کو وہ کسی مدرسے میں داخل کرا دیں، اس طرح ہم بلا وجہ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرتی اور کچھ پڑھ لکھ بھی جاتی۔ مالکن کے ہاں ہفتے میں ایک بار محفل میلاد ہوتی تھی، جس میں بہت ساری خواتین شرکت کرتی تھی۔ وہاں ایک مدرسے کی معلمہ بھی آتی تھی جو میلاد پڑھتی تھی۔ ماں جی نے مالکن سے درخواست کی اور انہوں نے ان معلمہ سے ہمارے بارے میں ذکر کر دیا۔ میں میلاد کی ان محفلوں میں شرکت کرتی رہتی تھی۔ مجھے بہت ساری نعتیں بھی ازبر ہو گئی تھی۔ میں تنہائی میں کبھی کبھی وہ نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ جس وقت معلمہ ہم سے ملنے آئی اس وقت بھی میں نعت پڑھ رہی تھی۔ معلمہ جنہیں استانی جی بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے جب یہ نعت سنی تو چوم اٹھی۔ انہیں شاید اس بات کی توقع نہ تھی کہ ایک گاؤں کی گوار سی لڑکی اتنے اچھے انداز میں نعت پڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عائشہ ہے، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھ مدرسے چلو گی؟ انہوں نے کہا۔ پیار سے پوچھا تو میں نے جھٹ سے سر ہلا دیا، تو استانی جی اگلے ہی دن آ کر مجھے اور میری بہن کو اپنے ساتھ مدرسے لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ استانی جی صرف مدرسے کی معلمہ ہی نہ تھی، بلکہ منتظمہ کے عہدے پر بھی فائز تھی۔
مدرسے کے ساتھ ہی ان کا کھلا کھلا اور اچھا سا 2 منزلہ گھر تھا۔ استانی جی بیوہ تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی، اس لیے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو مدرسے کے ساتھ ملحق ہاسٹل میں رکھنے کے بجائے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل کا ایک کمرہ ہم دونوں بہنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ہم دونوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ہم دونوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ اس دوران ہمیں مدرسے میں جانے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ استانی جی ہمیں گھر پر ہی سبق دے دیا کرتی تھیں، اور ہم لوگ بھی شکر گزاری کے احساس کے تحت ان کے گھر پر رہ کر ان کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ شبانہ باجی کو پڑھائی سے کوئی خاص رغبت نہ تھی، اس لیے انہوں نے تو ناصرہ کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا اور ماں جی کی طرح ایک گھر میں کام کرنے لگی۔ مگر مجھے اس طرح کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے استانی جی سے کہا، استانی جی میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی، میں حفظ کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میری بات سن کر استانی جی کے چہرے پر مسرت کے ہزاروں پھول کھل گئے۔ انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ کیوں نہیں میری بچی، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ انہوں نے مجھے چومتے ہوئے کہا۔ استانی جی میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھیں۔ ماں جی سے انہوں نے خود ہی بات کر لی تھی اور انہیں راضی بھی کر لیا تھا، اس لیے میں ماں جی کے بجائے استانی جی کے پاس ہی رہنے لگی اور حفظ کرنے لگی۔ میں ذہین تھی اور میرے اندر لگن بھی تھی، اس لیے میں نے جلد ہی حفظ کر لیا۔ استانی جی اس دن بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ چوم لیا اور کہنے لگی، عائشہ بیٹی، اگر تو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ نہیں استانی جی، میں بھلا آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں کیا؟ آپ کو جو بھی کہنا ہو بے جھجک کہیے، میں نے پیار سے ان کے گلے لگ کر کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو۔ ماشاء اللہ سے تم نے حفظ کر لیا ہے، اب تم بڑی آسانی سے قرآن پاک پڑھا سکتی ہو۔ انہوں نے کہا تو مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا، یہی تو میں چاہتی تھی۔ میں ماں جی، آپی اور شبانہ باجی کی طرح کسی گھر میں ماسی کا کام نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھلا اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہوتی کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دیتی رہوں۔ کیوں نہیں استانی جی، ضرور، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی، میں نے خوشی سے چومتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد میں نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس مدرسے میں لڑکے اور لڑکیوں کے الگ الگ سیکشن تھے۔ لڑکوں کو مرد حضرات پڑھاتے تھے اور لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی تھیں۔ میں بھی وہیں پر پڑھانے لگی۔ مدرسے میں دونوں سیکشنز کے درمیان ایک راہداری سی تھی، جو کچھ آگے جا کر ایک بند دروازے پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرف کسی بھی طالبہ یا طالب علم کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اساتذہ میں سے بھی صرف ایک خاتون اس طرف جاتی تھی۔ ان کے علاوہ سب کو سختی سے ہدایت کی جاتی تھی کہ اس کمرے کی طرف مت جائیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بے حد تجسس ہوتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے وہاں، کیوں کسی اور کو وہاں جانے سے روکا جاتا تھا؟ اپنے تئیں میں جوابات کھوجنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر کوئی کامیابی مل ہی نہ سکی۔ مدرسے میں سے اس راہداری والے حصے تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ استانی جی کے کمرے کے بالکل سامنے تھا، اور استانی جی اس راستے پر سے شاید ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹایا کرتی تھی، اس لیے وہاں چوری چپے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بالآخر میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر استانی جی سے پوچھ ہی لیا، استانی جی ایک بات پوچھوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بیٹی، ضرور پوچھو۔ استانی جی اس وقت رجسٹر میں مدرسے کا کچھ سامان لکھ رہی تھی۔ استانی جی اس الگ پورشن میں کیا ہے جہاں استانی رفت جاتی ہے؟ استانی جی کا قلم رک گیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ استانی جی نے مشکوک سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی، تجسس کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ان کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا، تو استانی جی سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، عائشہ یہ بات ایک راز ہے، میں یہ تمہیں اسی صورت میں بتا سکتی ہوں جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تم اس راز کی حفاظت کر سکتی ہو
اور اس کے لیے تمہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ استانی جی نے کچھ پرسرار لہجے میں کہا تو میرے تجسس کو مزید بڑھاوا مل گیا۔ استانی جی، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کچھ مایوسی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے میری بچی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مگر یہ راز ایک امانت ہے جو مجھے صرف اسی کو پہنچانا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ اگر وہ تم ہوئی تو یقین کرو میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی تمہیں بتانے میں، لیکن ابھی تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ استانی جی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں بھی سر ہلا کر خاموش ہو گئی، مگر میرا تجسس بدستور قائم رہا اور میں بار بار اس پراسرار سی جگہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ آخر کیا ہے وہاں جس تک صرف استانی رفت کو رسائی حاصل ہے؟ باقی سب اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے مزاج میں بچپن ہی سے ضد کا کافی عمل دخل تھا۔ مجھے جس چیز سے روکا جاتا تھا میں خاص طور پر وہی کام کیا کرتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس ضد میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی تھی، مگر یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے چند دن تو خاموشی سے گزارے، مگر اب مجھے سکون کہاں آتا۔ میں بار بار خود کو روکتی، مگر کب تک؟ آخر کار میرا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جب بھی موقع ملا اس حصے میں جا کر دیکھوں گی ضرور کہ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی اس قدر پردہ کی جا رہی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد میں موقع کی تاک میں تھی اور بہت جلد مجھے یہ موقع مل گیا۔ استانی جی کو ایک محفل میلاد میں جانا تھا۔ ویسے تو مجھے وہ ہمیشہ ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، مگر اتفاق سے اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ صبح سے ہلکا ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا اور سر میں بھی بہت شدید درد تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر استانی جی نے مجھے گھر پر ہی رہنے اور آرام کرنے کے لیے کہا اور خود محفل میلاد میں چلی گئی۔ میں نے دوا وغیرہ لے لی تھی اور طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ بستر پر پڑے پڑے میں اکتا گئی تو اٹھ کر مدرسے میں چلی آئی۔ میرا ارادہ بس ذرا چکر لگا کر واپس جانے کا تھا، مگر جیسے ہی میں راہداری کے سامنے سے گزری میری نظر استانی جی کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ میرے دماغ میں بجلی کی طرح ایک خیال آیا، کیوں نہ آج میں استانی جی کی خیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جگہ کو دیکھ آؤں۔ میں نے اسی وقت اپنی اسی سوچ پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور راہداری میں گھس گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی مجھے وہاں ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ ایک گہرا سناٹا تھا جو وہاں پر چھایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا، مگر جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگر میں ڈرتی رہتی تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتی تھی اور کچھ بھی جان نہ پاتی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے استانی رفت کے بارے میں بھی اطمینان کر لیا تھا۔ وہ اس وقت کچھ دوسرے معلومات کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اگر میں کچھ جاننا چاہتی تھی تو اس کے لیے اس سے اچھا موقع مجھے کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ یہی سب سوچ کر میں نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس راہداری کے شروع میں تو کوئی دروازہ نہیں تھا، مگر ذرا آگے جا کر یہ دائیں طرف مڑ جاتی تھی اور یہاں پر ایک پرانا سا 2 پٹوں والا دروازہ موجود تھا۔ اس دروازے میں ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ میرا سارا جوش و خروش چاک کی طرح بیٹھ گیا۔ لو بھلا، اب تالا کھولے بغیر اندر جانا تو ہوا ناممکن۔ اب کیا کروں؟ میں نے مایوسی سے سوچتے ہوئے واپس پلٹنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ تالا خود بخود کھل گیا تھا۔ کھلنے والا کوئی نظر نہیں آیا تو مجھے اپنے جسم میں سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں چند لمحے تک خاموشی سے تالے کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اسے دروازے کے کنڈے سے نکال دیا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو ہلکا سا اندر کی طرف دھکیلا تو وہ چوپٹ کھل گیا اور اندر سے گویا تیز خوشبو کا ریلا سا آ گیا۔ وہ بڑی پیاری بھینی بھینی سی مدہوش کن خوشبو تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں عائشہ؟ کسی کی غصے سے بھرپور آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ وہ استانی رفت تھی جو نہ جانے کب آئی تھی۔ اپنی مہویت میں مجھے ان کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں پوری طرح بوکھلا گئی۔ جی وہ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی یہاں موجودگی کا کیا جواز پیش کروں۔ ایک طرح سے میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بتائیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
استانی رفت نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ویسے بھی وہ اپنی سخت مزاجی کے لیے پورے مدرسے میں مشہور تھیں۔ میں بس یوں ہی آ گئی تھی، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس بات پر ان کی تیوری کے بلوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ یہاں آنا سختی سے منع ہے؟ انہوں نے قریب قریب تھاڑتے ہوئے کہا۔ تو میں نے سہم کر سر جھکا لیا۔ جی پتہ تھا، اور اس کے باوجود آپ منہ اٹھائے یہاں چلی آئی، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ یہاں آپ کو کوئی بھی خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ان کا غصہ تھا کہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی استانی جی، آئندہ نہیں آؤں گی۔ میں نے سر جھکا کر شرمندگی کا اظہار کیا تو وہ کچھ دھیمی ہوئی۔ بیٹی، تمہاری یہ غلطی کوئی معمولی غلطی نہیں، مگر چونکہ پہلی ہے تو اسے معاف کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھو یہ آخری ہونی چاہیے۔ انہوں نے اب کچھ نرم آواز میں سمجھایا تو میری جان میں جان آئی۔ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ پھر اچانک ہی چونک پڑی۔ یہ دروازہ کیسے کھلا؟ کیا تالا کھلا ہوا تھا؟ نہیں، بند تھا، مگر جب میں قریب آئی تو خود بخود کھل گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ خود بخود کھل گیا؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ ان کی آواز میں کچھ لرزش تھی۔ جی استانی جی، یہاں تالا لگا دیکھ کر میں نے سوچا کہ واپس چلی جاتی ہوں، مگر اسی وقت خود بخود یہ تالا کھل گیا۔ اچھا؟ استانی جی کے چہرے پر عجیب سے خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں اس خوشی کا سبب تو نہیں جان سکی تھی، مگر اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کا دھیان کسی اور سمت جا لگا تھا اور میں مزید ڈانٹ ڈپٹ سے بچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اب، استانی جی نے کسی سوچ میں کھوئے ہوئے کہا۔ میں شکر ادا کرتی واپس چلی آئی اور استانی جی کے گھر اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا۔ بستر پر لیٹتے ہی ایک بار پھر وہی خناس دماغ میں گھس گیا۔ کاش میں اندر جا کر اس خوشبو کے منبع کا پتہ چلا سکتی۔ میں نے حسرت سے سوچا، اگر وہ تالا کیسے کھل گیا؟ کسی کا ہاتھ لگے بغیر خود بخود تالے کا کھل جانا بذات خود ایک معمہ تھا۔ ایسا تو قصے کہانیوں اور ناولوں میں ہوتا ہے، یا پھر کسی خیر مرئی مخلوق کا کام۔ اگر یہ کسی جن بھوت کا کام ہوا تو میں چرچری سی لے کر رہ گئی۔ انہی سوچوں میں وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ استانی جی بھی واپس آ گئی تھی اور میں ایک ہی بات سے پریشان تھی کہ اگر انہیں میری اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گی۔ میں استانی جی کی آمد کے بعد بھی مدرسے میں نہیں گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ استانی رفت ساری بات استانی جی کو ضرور بتائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ رات کے کھانے کے بعد استانی جی اور استانی رفت میرے سامنے تھی۔ میں گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں گی۔ عائشہ، تم ممنوعہ حصے میں گئی تھی؟ استانی جی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ کیا تمہاری موجودگی میں ہی اس دروازے کا تالا کھل گیا تھا؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ جی ہاں، میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر تالے کی میری موجودگی میں کھل جانا اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ عائشہ، میں نے کہا تھا نا کہ وقت آنے پر اس راز کے بارے میں تم کو بتاؤں گی، بشرط یہ کہ تم اس راز کی امین ثابت ہوئے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو میں شرمندہ ہو گئی، مگر استانی جی کی اگلی بات پر میں چونک گئی۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے؟ جی، میں نے حیران سی ہو کر کہا۔ ہاں بیٹی، وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ تالا ہر انسان کے لیے نہیں کھل جاتا، صرف ان انسانوں کے لیے کھلتا ہے جن کو وہ اپنے قابل سمجھتے ہیں۔ استانی جی تو انکشاف پر انکشاف کیے جا رہی تھی۔ یہ مدرسہ جب سے بنا ہے، اس سے بھی بہت پہلے سے یہاں جنات کی رہائش گاہ ہے۔ اس مدرسے کے بننے کے لیے انہوں نے میری دادا جان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یہاں پر ان کے بچوں کو بھی پڑھایا جائے گا، تبھی وہ یہاں پر مدرسہ بنانے دیں گے۔ دادا جان نے ان کی شرط منظور کر لی تو ہی انہوں نے انہیں یہاں رہنے دیا۔ تب سے لے کر اب تک یہاں پر جنات کے بچوں کو اور بڑوں کو تعلیم دی جاتی ہے، مگر اس بات سے ہمارے خاندان کے علاوہ صرف وہ اساتذہ ہی واقف ہیں جو ان جنات کو پڑھاتے ہیں، اور ان اساتذہ کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ اگر سابقہ استاد جانا چاہتا ہے تو وہ انہیں بتا دیتا ہے اور وہ نئے استاد کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ شخص جب اس دروازے کے سامنے آتا ہے تو اگر وہ اسے بطور استاد قبول کرتے ہیں تو وہ تالا کھل جاتا ہے،
جیسا کہ تمہارے سامنے ہوا۔ دوسری صورت میں وہ چاہے کچھ بھی کر لے مگر وہ تالا نہیں کھلتا۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنی استاد کے طور پر قبول کر لیا ہے، اس لیے اب تمہیں ان کو پڑھانا ہوگا۔ استانی جی کی باتیں مجھ پر حیرانگی کے نئے نئے دروازے کھولے جا رہی تھی۔ میں دم بہت سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لیکن استانی جی، میں جنات کو بھلا کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم پریشان مت ہو عائشہ، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تو استانی رفت نے بھی سر ہلا کر ان کی تائید کی۔ عائشہ بچے دیکھو، میں بھی تو اتنے عرصے سے پڑھا رہی ہوں، وہ مجھے تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم بس اللہ پر توکل رکھو اور اس راہ داری کے راستے اپنی نئی جماعت کو پڑھانے جاؤ۔ استانی جی کے اصرار پر میں راضی تو ہو گئی تھی مگر اندر سے بے حد بے چین تھی۔ ایک طرف تو تجسس نے بے چین کر رکھا تھا اور دوسری طرف خوف ڈرا رہا تھا، مگر بہرحال میں اتنی بھی ڈرپوک نہیں تھی۔ اگلے دن استانی رفت میرے ساتھ گئی اور مجھے راہداری والے اس دروازے میں کھڑا کیا تو وہ خود بخود ہی کھل گیا۔ اندر سے وہی مسحور کر دینے والی خوشبو آنے لگی۔ استانی رفت نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ میں چند لمحے تک ہچکچاتی رہی مگر پھر اندر چلی گئی۔ ہمارے پیچھے دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ اندر تو ایک اور ہی دنیا تھی۔ ایک خوبصورت سا کمرہ تھا جس میں دیواروں پر مشعل نما روشنیاں چل رہی تھیں اور فرش پر تبیز قالین بچھا ہوا تھا جس میں پیر دھسے جا رہے تھے۔ السلام علیکم، استانی رفت نے سلام کیا تو ایک ساتھ سب کی آواز آئی، وعلیکم السلام، لیکن بولنے والے نظر نہیں آئے۔ یہ ہے آپ کی نئی استاد عائشہ۔ استانی رفت نے میرا تعارف کروایا تو میں نے سرگوشی میں پوچھا، استانی جی، میرے شاگرد تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، یہ تمہارے سامنے تو کھڑے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، پہلے تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، لیکن پھر کچھ دھندلے دھندلے سے سائے سے نظر آئے، گویا وہ دھوئیں سے بنے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی معلمہ کے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے۔ استانی جی نے کہا تو وہ سب حاضر ہو گئے۔ وہ سب انسانی صورت میں تھے۔ جنات کے درمیان بیٹھنا اور پڑھانا میری زندگی کا بڑا ہی دلچسپ اور عجیب تجربہ تھا۔ چند دن تک تو میں کچھ گھبراہٹ محسوس کرتی رہی مگر رفتہ رفتہ میرے دل سے خوف نکلتا گیا۔ انسانی شکل میں بھی وہ جن بڑی عجیب سی حرکتیں کرتے تھے، وہ اگر دیکھتے تھے تو بنا پل کے چپکائے بڑی دیر تک دیکھتے رہتے۔ انہیں بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی جیسے ہم انسانوں کو محسوس ہوتی ہے۔ میرا وقت بڑا اچھا گزر رہا تھا۔ ہم سب چونکہ کما رہے تھے تو گھر میں بھی کافی خوشحالی آ گئی تھی۔ میں اب بھی استانی جی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اوپر کا ایک کمرہ انہوں نے مکمل طور پر میرے حوالے کر رکھا تھا، خود وہ نچلی منزل پر رہتی تھی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کی ورقردانی کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے تیز خوشبو سی محسوس ہوئی۔ میں چونک گئی، یہ کسی جن کی آمد کے آثار تھے، مگر پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ شاید سارا دن جنات کو پڑھاتے پڑھاتے اب ہر خوشبو کو ان سے منسوب کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، آ گئی ہوگی کہیں سے، مجھے کیا؟ میں نے بے پرواہی سے سوچ کر دوبارہ کتاب کی ورقردانی کرنا شروع کر دی۔ مگر اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اب میں ذرا چونکی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے پکارا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اسی لمحے دھواں سا بن کر کوئی چیز روشن دان پار کر گئی۔ میں پہلے تو ڈری مگر پھر ہنس پڑی۔ ہو نہ ہو یہ یقیناً میری کسی شاگرد کی شرارت ہے۔ ایک دن میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ آسمان پر کئی دنوں سے بادل گھر گھر کر آتے تھے مگر برسے بغیر چلے جاتے تھے، لیکن اس دن کھل کر بارش ہوئی تھی۔ موسم بہت خوبصورت سا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا اس وقت ڈھیر سارے پکوڑوں کے ساتھ گرما گرم چائے بناؤں، مگر پھر سستی سی محسوس ہونے لگی تو لیٹی ہی رہی۔ کاش شاہینہ آپی ہوتی تو وہ فوراً ہی پکوڑے اور چائے بنا کر لے آتی، میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مگر شاہینہ آپی یہاں ہوتی تب نہ، میں نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ذرا دیر گزری ہوگی کہ اچانک ہی پکوڑوں کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، ارد گرد نظریں دوڑائی تو حیران رہ گئی
सामने टेबल पर एक ट्रे में पकौड़े और गर्म चाय का कप रखा हुआ था। अरे ये यहाँ कैसे? कौन लाया है ये सब? मैंने करीब जाकर देखा। उस पर एक चिट भी थी। आपकी ख्वाहिश पर पकौड़े और चाय हाजिर है। नीचे किसी का भी नाम नहीं लिखा था। मैंने आंखें मलकर देखा, कहीं मैं नींद में तो नहीं। लेकिन नहीं, ये सब कुछ हकीकत था। आखिर कौन है ये? शुक्रिया ए मेरे नादीदा हमदर्द, मैंने एक पकौड़ा उठाते हुए कहा और किताब उठाकर पढ़ने लगी। दूसरे दिन मुझे माँ जी से मिलने जाना था। वो अब भी इसी बंगले के एक क्वार्टर में रहती थी। रास्ते पर चलते चलते अचानक ही दो नौजवान मेरा पीछा करने लगे। वो शक्ल से ही छटे हुए आवारा लग रहे थे। मैंने उनसे बचने के लिए तेज तेज चलना शुरू कर दिया तो उन्होंने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली। एक जगह गली कतरे सुनसान थी। उनमें से एक तो मेरे पीछे ही रहा और एक लड़का तेजी से आगे निकलकर रास्ते में खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे साथ फहश गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं बेबस सी होकर रह गई, न आगे निकल सकती थी न पीछे। अभी मैं उनसे छुटकारा हासिल करने का कोई तरीका सोच ही रही थी कि अचानक ही सामने वाले लड़के की बोलती बंद हो गई। वो हवा में हाथ पांव चलाते हुए घू हाँ करने लगा, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। दूसरे ने जब उसकी ये अजीब और गरीब हालत देखी तो वो पहले तो हैरत से मुंह फाड़े खड़ा रहा, फिर उसकी तरफ लपका। वो उसकी कोई मदद तो खैर क्या करता, उल्टा उसकी भी कुछ ऐसी ही हालत हो गई। फिर वो दोनों हवा में तैरते हुए कोई 10-12 फुट ऊपर उठे और धड़ाम से नीचे गिरकर हाय वाय करने लगे। एक ने बाजू पकड़ा हुआ था और दूसरा अपने पैर को रो रहा था। सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसते देखकर वो और परेशान हो गए। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे कान में किसी ने सरगोशी की तो मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। वही मानूस सी खुशबू मेरे अतराफ में फैली हुई थी। मुझे उनके इस हाल पर कोई खास हैरत नहीं हुई थी। यकीनन उसी ने इनका ये हाल किया है। मैं उनकी तरफ बढ़ी तो वो पीछे से रख गए। बाजी जी, हमें माफ कर दो, हमारी तौबा जो आइंदा किसी को छेड़ा। एक ने हाथ जोड़े तो दूसरा भी रूनी सूरत बनाकर कहने लगा, छेड़ना तो दूर की बात है बाजी, हम तो आज के बाद किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। वो दोनों मुझे बाजी बाजी कहकर माफिया मांगने लगे तो मैंने सर हिलाकर उन्हें जाने की इजाजत दी और खुद आगे बढ़ गए। माँ जी और बहनों और भाई के साथ कुछ वक्त गुजार कर मैं वापस चली आई। मैं वहाँ जाती थी तो चंद घंटों के बाद ही लौट जाती थी, क्योंकि माँ जी के पास तो मेरा भाई और दोनों बहनें भी मौजूद थीं, मगर उस्तानी जी के पास मेरे सिवा कोई और नहीं था। इसलिए मैं उनकी तन्हाई के ख्याल से फौरन ही वापस आ जाती थी। चंद दिन से मैं मुसलसल इसी मानूस सी खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उस्तानी जी को बता दूं इस बारे में, मगर फिर खुद रुक गई। वो भला क्या कर सकती थी इस बारे में, यही सोचकर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आखिर वो था कौन? क्या मेरे शागिर्दों में से कोई था या फिर कोई और वो जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता? इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि वो जो भी है मेरा खैर ख्वाह ही है। उसने कई मौक़ों पर मेरी मदद की थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। उस दिन मैं अपनी जमात से फारिग हुई और राहदारी में से गुजरकर वापस आ रही थी कि अचानक ही कोई मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो मेरी जमात के नौजवान जिनजातों में से एक था। उसका नाम बदर था। तुम बदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पूछना है क्या? मैंने उससे नजरें चुराते हुए कहा। पता नहीं क्यों मैं बाकी सब की आंखों में देखकर बात कर लेती थी, मगर बदर, उसकी आंखों में न जाने कैसा जादू था। पता नहीं क्या था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचने लगता था। जी हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, वो धीमी आवाज में बोला। कहो। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आयशा, वो बिना झिझके बोल गया। क्या? मैं हक्का बक्का सी रह गई। इस बात की तो मुझे तवक्को भी नहीं थी। हाँ आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो आपसे तुम पर आ गया। तुम होश में तो हो बदर? ये क्या कह रहे हो? मैंने गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। होश की इंसानों को जरूरत होती है, जिन्नात को नहीं। उसकी बात ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें कुरान पाक पढ़ाने आती हूँ, इश्क और मोहब्बत करने नहीं। तुम क्यों मुझ पर आशिक हो गए हो? क्योंकि तुमने कभी ख्याल नहीं रखा इस बात का कि जिन्नात को पढ़ाते हुए मोहतात रहना है। तुमने कभी भी नकाब नहीं लगाया।
اگر تم نقاب لگا دیتی، پردہ کرتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن یقین کرو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برا خیال نہیں ہے۔ میں تو بس وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر میں تیزی سے چلتی ہوئی آگے جانے لگی۔ میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری بات سنو عائشہ، وہ پیچھے سے مجھے پکارتا ہوا آنے لگا مگر میں نہ روکی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ وہ انسان نہیں جن ذاتہ ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں نے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کی مگر ارد گرد مکڑی کے جالے کی طرح کی دیوار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس میں سے گزرنا چاہا مگر میرے ہاتھ سختی سے اس سے چپک گئے۔ میں نے بدر کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی کانچ سی نیلی آنکھوں میں اس وقت خون جیسی سرخی تیر رہی تھی۔ میرا دل خوف سے لرزنے لگا۔ بدر کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ یا تو سبق سنا کر ایک طرف بیٹھا رہتا تھا یا پھر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا خیز و غضب تو آج ہی دیکھا تھا۔ بدر، مجھے جانے دو، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا سوائے تم سے محبت کے۔ اس کا غصہ ختم ہونے لگا اور وہ سراپا التجا بن گیا۔ انسانوں کی دنیا میں بہت سے حسین چہرے دیکھے ہیں میں نے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے اپنی جانب متوجہ کرتا۔ لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں تم سے محبت کر بیٹھا، عشق کرنے لگا ہوں۔ خدا کے لیے میری محبت کو نہ ٹھکراؤ ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں لوٹ سکوں گا۔ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ میرا دل پسیج گیا مگر اس کی آخری بات سے میں چونک گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم اپنی دنیا میں نہیں لوٹ سکو گے؟ میں نے اس سے سوال پوچھا تو وہ آنسو پوچھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ہر بات بتاؤں گا اگر تم سننا چاہو تو۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سنوں گی مگر یہاں نہیں، تم گھر پر آ کر سنا سکتے ہو۔ میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی آؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ اس جالے نما دیوار سے آزاد ہو گئے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے پانی کا گلاس لیا اور بغیر سانس لیے پی گئی۔ میرا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اب تک جنات میرے سامنے بے سر ہی رہے تھے مگر بدر کی حرکت سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ غصے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں تھا مگر اس کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں عجیب سی ششو پنچ میں پڑ گئی تھی۔ آج میں نے جلدی ہی کھانا بنا لیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر استانی جی تو سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے استانی جی کو کچھ نہیں بتایا تھا، ناحق پریشان ہوتی۔ میں بڑی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بدر کا انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور بدر میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں نے خشک سے لہجے میں کہا۔ میں اس بار اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے تک تو بالکل خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولنے لگا۔ تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے میں ایک بگڑا ہوا شرارتی جن تھا۔ میں عام جنات کو تو تنگ نہیں کرتا تھا مگر انسانوں کو جو مجھ سے کمزور تھے یا ڈرتے تھے میں انہیں بہت زیادہ ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، اور وہ جو کہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے تو محض بددعا دے کر رہ جاتے تھے۔ اپنی دانست میں ان کے ساتھ محض معمولی سی شرارت کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو نقصانات میری نگاہ میں بہت معمولی اور ہلکے پھلکے سے ہیں وہی نقصانات انسانوں کی دنیا میں بہت بڑے اور ناقابل تلافی ہیں۔ کاش کہ میں یہ جان لیتا کہ ان بظاہر معمولی سے نقصانات کا بدلہ میرے بجائے میرے ماں باپ کو چکانا پڑے گا تو میں کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ جنات کی دنیا میں بہت عزت رکھتے تھے۔ بہت سارے جن ان کا نام سن کر ہی ہر کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک تھے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے، کبھی انسان یا جن کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے وہ مجھے سمجھایا کرتے تھے، بیٹا انسانوں کو تنگ مت کیا کرو، یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں مگر در حقیقت یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر کسی دن کسی طاقت والے انسان کی گرفت میں آ گئے تم تو ہم بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔
مگر میں ان کی ساری نصیحتوں، ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میرے نزدیک وہ محض بڑوں کی باتیں تھیں جنہیں سننے سے بھی سخت چڑ تھی، ماننا تو بڑی دور کی بات تھی۔ اس لیے میں نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ کچھ غلطی میرے ماں باپ کی بھی تھی جنہوں نے مجھے سختی سے نہیں روکا۔ اکثر تو وہ اپنی محبت میں میری غلطیوں سے بھی صرف نظر کر جایا کرتے تھے، مگر ایک دن میری انہی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا انہیں بھگتنی پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز میں ایک باغ میں ایک درخت پر بیٹھا تھا جب مجھے ایک پتھر آ لگا۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں جس درخت پر بیٹھا تھا وہ سیب کا ایک پھلدار درخت تھا۔ اس لڑکے نے شاید سیب توڑنے کے لیے پتھر مارا تھا۔ وہ بیچارہ اس بات سے لا علم تھا کہ اس درخت پر میں بھی موجود ہوں۔ اس نے پتھر کھینچ مارا جو سیدھا مجھے آ کر لگا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تو وہ گر گیا، اور چونکہ اسے مارنے والا کوئی نظر نہیں آیا تھا تو وہ خوف سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر میں اپنی شریر فطرت سے مجبور تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ زچ ہو گئے۔ لاچار ہو کر انہوں نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا جو ان کے کوئی رشتہ دار تھے۔ وہ بزرگ ان طاقتور انسانوں میں سے تھے جو جنات سے نہ ڈرتے تھے نہ انہیں خاطر ملاتے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بزرگ نے مجھے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ میں نے ان کی منت سماجت کی، مگر جب میں نے کسی پر رحم نہیں کیا تھا تو مجھ پر کوئی کیوں رحم کرتا۔ ان بزرگ نے شاہ جنات کو بلوا لیا اور مجھے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جن جن لوگوں کو تنگ کیا تھا ان سب کو بھی بلا لیا گیا اور میرے خلاف کئی گواہ جمع ہو گئے۔ شاہ جنات یہ سب سن کر اور دیکھ کر بہت غضبناک ہوا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو بھی بلا لیا اور ان سے پوچھا، کیا تم کو اپنے بیٹے کی غلطیوں اور خطاؤں کا پتہ نہیں چلا تھا؟ میرے ماں باپ کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کی ساری عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ انہوں نے ندامت سے اس بات کا اقرار کیا کہ انہیں سب علم تھا اور وہ مجھے سمجھانے کی کوششیں بھی کرتے رہتے تھے، مگر میں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ کیا تم لوگوں کا یہ فرض نہیں تھا کہ ایسی صورت میں اسے ہمارے حوالے کرتے تاکہ ہم اس کی تربیت کرتے؟ شاہ جنات کی طرف سے دوسرا سوال کیا گیا۔ جی ہاں، یہ میرا فرض تھا، مگر اپنی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے۔ مجھے جو بھی سزا دی جائے میں اسے منظور کرتا ہوں۔ میرے باپ نے سر جھکا کر شرمسار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہاری اور تمہاری بیوی کی سزا یہ ہے کہ جب تک تمہارا بیٹا انسانوں کے ساتھ کیے گئے اپنے ہر ظلم و زیادتی کا ازالہ نہیں کر دیتا تب تک تم دونوں قید رہو گے۔ شاہ جنات کا حکم سن کر میں کانپ گیا۔ میں جتنا بھی برا کیوں نہ سہی مگر اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میرے جرائم کی سزا میرے بوڑھے ماں باپ کو ملے گی۔ میں شاہ جنات کے قدموں میں گر پڑا کہ مجھے جو چاہے سزا دے لیں مگر میرے ماں باپ پر رحم کریں، مگر شاہ جنات نے میری کوئی بات نہ مانی اور مجھے ہماری دنیا سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جب تک تم اپنے آپ کو اس حد تک نہیں بدلو گے کہ کوئی انسان تم سے محبت کر لے، تم یہاں واپس نہیں آ سکتے اور نہ ہی تمہارے ماں باپ یہاں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ میں بہت عرصہ بھٹکتا رہا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا رہا، مگر میں ان کی محبت حاصل نہ کر سکا۔ پھر میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا اور یہاں پر تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اب میری قسمت کا فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ چاہو تو میری محبت قبول کر کے میری سزا ختم کر دو اور چاہو تو مجھے ٹھکرا دو۔ میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی مجھے تم نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس نے آس اور امید سے بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنی کہانی کا اختتام کیا۔ لیکن میں تو تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے اس سے نظریں چرا کر کہا۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چراتی ہو؟ کیا اس لیے کہ کہیں میں تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال نہ جان لوں؟ اس نے گمبھیر آواز میں پوچھا تو میں لاجواب رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاموشی میرے لیے جواب ہے، آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا۔ میں بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدر، ٹھہرو، مجھے تمہاری محبت قبول ہے، مگر کیا؟
जब तुम्हारे माँ बाप वापस आज़ाद हो जाएंगे तो तुम मेरे साथ वापस इसी दुनिया में आ जाओगे। वो मुस्कुरा दिया। कबूल है। तो फिर मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ उसके हाथ में दे दिए। बदर की सज़ा ख़त्म हो चुकी थी और मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।